YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ عوام کی بہت زیادہ فرمائش پر کیا جا رہا ہے کہ بہت سی بچیاں، بہت سی بہنیں، بہت سی بیٹیاں جو نا وہ کہتی ہیں کہ ہمیں جزیرے کا نہیں پتہ کہ ہاتھ میں جزیرہ کس طرح کا ہوتا ہے، اس کی کیا شکل ہوتی ہے۔ ہمیں اسٹار کا نہیں پتہ کہ اسٹار کس طرح کا ہوتا ہے، اور ہمیں کراس کا نہیں پتہ وہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی اسی طرح جو ہاتھ میں ایسے نشان ہیں جن کے اوپر آپ اکثر بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کون سا نشان ہے اور کس طرح کا نشان ہے، اور ہاتھ میں کون سی جگہ پہ ہو سکتا ہے۔ رہی بات کون سی جگہ پر ہو سکتا ہے، جگہ کا تعین تو ہاتھ دیکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں کہ اسٹار کیا ہوتا ہے اور ستارہ کیا ہوتا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے میں آپ کو اسٹار بنا کر دیکھتا ہوں۔ اس اسٹار کو اپنے ہاتھ میں دیکھیں، تلاش کریں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں دیکھیں، عزیزوں کے ہاتھ میں دیکھیں اس اسٹار کو، اور اس کے بارے میں بہت سی ویڈیو، بہت سی چیزیں میں کر چکا ہوں۔ یہ صرف اور صرف آپ کو نشان بتا رہا ہوں کہ وہ نشان ستارے کا کس طرح سے ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، بڑا اور گہرا بنا، یہ نشان آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نشان اسٹار کا نشان ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ ستارہ ہوتا ہے۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے پنکھ کچھ زیادہ بھی ہوں یا کچھ کم بھی ہوں، یعنی 3 کراس بھی اس میں ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نشان کو آپ جو نا اچھی طرح یعنی غور سے دیکھیں اپنے ہاتھ میں۔ تو اس کے اوپر باتیں تو ہوتی رہتی ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں اسٹار ہے، یا آپ کے ہاتھ میں تکون ہے، یا آپ کے ہاتھ میں جزیرہ ہے، یہ کیا ہے۔ پھر جو نا اگلا نشان میں بنا کے بتاتا ہوں، تکون۔ اس کو انگلش میں ٹرائی اینگل کہتے ہیں۔ یہ بھی جنی کہ ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ اس صورت کا ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بنا کے صرف اور صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ بھئی ہاتھ میں تکون ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، ہاتھ میں اسٹار ہے تو کیا مطلب، تکون کیسا ہوتا ہے، ٹرائی اینگل کیسا ہوتا ہے، اسٹار کیسا ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف آپ کو بتانے کے لیے بنا رہا ہوں۔ اس کو غور سے دیکھیں، اور اس پر آپ ہماری ویڈیو دیکھتے رہیں، تو اس میں ہم نے بے شمار بار نام لیے ہیں کہ یہ اور یہ، اور بہت سے بچیاں بچے جو ہیں ان کو تو علم میں پہلے سے ہے یا ان کے علم میں آ چکا ہے کہ یہ کیا ہے، اور بہت سی ایسی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں جزیرہ۔ یہ جزیرہ، یہ یہاں سے یوں اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، اور دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ یہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں نے جزیرے کی 3 مختلف صورتیں بنا کے آپ کو بتا دی ہیں، اور آپ ان کو تلاش کریں، دیکھیں اپنے ہاتھ میں۔ اب تو آپ کے سمجھ میں آ جانا چاہیے نا کہ تکون کیسا ہوتا ہے، اسٹار کیسے ہوتا ہے، جزیرہ کیسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزوں کو آپ غور سے دیکھیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں کہ ڈی، ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ میں ڈی کا نشان ہے، تو ڈی کا نشان کیسے ہوتا ہے، یہ اس طرح سے لکیریں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے لکیریں بنی ہوئی ہیں، اس کو ہم ڈی کہتے ہیں۔ پامسٹری کی زبان میں اس کو ڈی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نشان جتنے میں نے بنائے ہیں یہ تمام ہاتھوں میں، یعنی یہ سمجھیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بھی اس طرح کے نشان ہوں، لیکن یہ اچھے ہیں یا برے ہیں اس کا اندازہ صرف اس کے مقام سے لگایا جا سکتا ہے کہ کون سے مقام پر ہیں اور اس کے کیا معنی ہیں، ٹھیک ہے، کون سے مقام پر ہیں اور ان کے کیا معنی ہیں۔ اور اس کے بعد جو سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے پھالا نما نشان، جسے تیر بھی کہہ سکتے ہیں، یہ اس طرح کا نشان ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ نشان ہوتا ہے تیر نما نشان۔ اور اس کے ساتھ جنی جو اگلا نشان ہے پھالا نما نشان، وہ جنی یہ ہے، اس کی 3 شاخیں ہوتی ہیں، سہ شاخہ اس کو ہم کہتے ہیں، یہ سہ شاخہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا جو نشان آپ کے ہاتھ میں آئے گا اس کو ہم کہتے ہیں سہ شاخہ، ٹھیک ہے۔
सह शाखा और ये चीज़ें आप जनी गौर से देखें, गौर से समझने की कोशिश करें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि क्या है। फिर उसके बाद एक निशान होता है नुक्ता नुमा निशान। ये इस तरह से एक निशान है, यहाँ पर ये आ गया, यानी लकीर के ऊपर भी आ सकता है, लकीर के बीच में भी आ सकता है। इसको हम कहते हैं नुक्ता नुमा निशान। फिर अक्सर हमने ये भी कहा कि हाथ में दायरा, दायरा क्या चीज़ है? वैसे आम दायरा जैसे आप स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बनाते हैं वो दायरा और ये दायरा सेम एक ही होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बहुत से नाज़रीन जो है ना उनके इल्म में नहीं है, तो उनके लिए मैं बना के बता देता हूँ। दायरा इस तरह का निशान होता है। इस तरह के निशान को हम कहते हैं जी आपके हाथ में दायरा नुमा निशान है, आपके हाथ में दायरा नुमा निशान है। अभी इनके मानी क्या हैं ये आप हमारी वीडियो देखते रहें, उसमें बहुत सी चीज़ें जो ना हमने ये सब बताई। फिर उसके बाद आ जाता है क्रास, कि क्रास क्या चीज़ है। क्रास होता है जैसे इंग्लिश में एक्स लिखा जाता है, ये इस तरह का निशान आ जाए तो हम इसको क्रास कहते हैं। ठीक है जी, हमारी वीडियो में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, जो चीज़ें मैं आपको बना के बता रहा हूँ। आज सिर्फ़ और सिर्फ ये कि बहुत सी बच्चियों की कॉलें आई कि सरदी अंकल हमें ये पता नहीं चलता कि जज़ीरा कैसा होता है, हमने देखा नहीं है, हमें आप बनाकर बताएं, तकून कैसे होता है, और उसके बाद मुरब्बा नुमा निशान जो है वो कैसे होता है। आप अक्सर कहते हो जी मुरब्बा नुमा निशान है, तो मुरब्बा नुमा निशान जो होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं मुरब्बा नुमा निशान, यानी ये वो निशान है जैसे आप समझ लें कि 4 कोने हैं इसके। ठीक है ना, ये मुकम्मल जनी इस तरह से है। ठीक है, ये इस तरह से निशान है। इन चीज़ों को अपने हाथ में आप गौर से देखें और समझने की कोशिश करें। और अगर आप हमारी साबका वीडियो देखोगे तो उसमें इन सब का ज़िक्र कहीं ना कहीं ज़रूर आया है, और ये कौन सी जगह पर हैं, इसके क्या मायने हैं, इसके बारे में हमने बताया। और आगे भी आगे भी इनके बारे में हम आपको बताते रहेंगे कि क्या हैं, किस तरह से हैं और किस तरह से होते हैं। ठीक है, ये हम आपको बताते रहेंगे। और उसके बाद बड़ा एक ज़िक्र और भी चलता है जाली नुमा निशान। जाली नुमा निशान जो होता है वो किस तरह से होता है? जाली नुमा निशान ये देखें, इस तरह से ये है और इसमें इस तरह से ये लकीरें बनी हुई हैं और इस तरह से लकीरें बनी हैं। इसको हम कहते हैं जाली नुमा निशान। इसके बारे में भी हमने बहुत वीडियो की हैं कि जाली नुमा निशान क्या होता है। फिर उसके बाद ये भी हमने किया कि ये कौन सी जगह पे इसके क्या मायने होते हैं। तो अभी तो हो सकता है कि हमारी वो बच्चियाँ, हमारी वो बहनें, हमारी वो बेटियाँ इन निशानों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो गई होंगी। क्या है, नहीं हुई तो इनको अपने ज़हन नशीं कर लें कि आपके हाथ में इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है। ठीक है, और वो चीज़ किसी बेहतर लकीर पर है, किसी बेहतर उभार पर है, या किस जगह पे है, और फिर उसके क्या मायने हैं। ये हमारी साबका वीडियो में भी, और नेक्स्ट आगे हम इनको बहुत ज़्यादा वो करेंगे। क्यों कि अभी हम पामिस्ट्री की पहले हम समझो कि बुलंदी पर थे, उससे हम और मज़ीद बुलंदी की तरफ जा रहे हैं। यानी जो हमारी पामिस्ट्री का ये सीख रहे हैं बच्चियाँ, बच्चे जो तालिब इल्म हैं पामिस्ट्री के, उनको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं आई तो इनको फिर गौर से देखें और ये हमारी वीडियो संभाल के रखें, ताकि आपको पता चले कि कौन सा तकून है, कौन सा स्टार है, कौन सा क्रास है, कौन सा ये समझो कि मुरब्बा नुमा निशान है, क्या है, ये सब आपको पता चले। नुक्ता क्या चीज़ है, ठीक है ना, नुक्ता होता है ना हाथ में, वो क्या चीज़ है। और इसी तरह हम आपको इंशाल्लाह गाइड करते रहेंगे। आप हमारा प्रोग्राम देखते रहें, हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, और अल्लाह की रहमत से और आप लोगों की दुआओं से इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो हमारा चैनल है, अल्लाह के फ़ज़ल से 7 से 8 लाख व्यूवर जो हैं वो हमें देख रहे हैं। ठीक है ना, 7 से 8 लाख के करीब लोग हमें देख रहे हैं। ये सब अल्लाह की रहमत है, आप लोगों की दुआएं हैं और आपकी मोहब्बत है कि हमारा चैनल अल्लाह के फ़ज़ल से, और नहीं तो पाकिस्तान में जितने चैनल चल रहे हैं पामिस्ट्री के हवाले से, उन सब में अल्लाह के फ़ज़ल से पहले नंबर पर है। शुरू करते हैं सवाल और जवाब का सिलसिला। तो सबसे पहला जो सवाल किया है मोहम्मद एजाज़ ने किया है उकाड़ा से। इनका सवाल ये है कि मेरे नसीब में दौलत है क्या और दौलत कब आएगी।
پیارے بھائی، اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت کی لکیر جو نا شروع سے ہی اچھی رہی ہے۔ ابھی یہ جو 2-2.5 سال کا جو زوال آیا ہوا ہے، یہ صرف اور صرف یہ سمجھیں کہ 2020 کے آخر تک اسی طرح کی پوزیشن رہے گی۔ اس کے بعد اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت ایک بار پھر چلنے لگے گی اور اللہ کے فضل سے بہت بہتر ہوگی۔ رہی بات دولت کی، تو آپ کو آپ کے ہاتھ کے اندر یعنی عطارت کا جو ابھار ہے اس پر چند لکیریں بن رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کے پاس دولت بھی ہوگی اور کامیابی بھی ہوگی۔ اگلا سوال کیا ہے محمد عرفان نے پشاور سے کہ میں تعلیم یافتہ ہوں لیکن زندگی میں نے آج دن تک 1 روپیہ نہیں کمایا۔ زندگی میں میں نے 1 روپیہ تک نہیں کمایا۔ پیارے دوست عرفان، آپ کے ہاتھ میں دماغ کی اور زندگی کی جو لکیریں ہیں یہ دونوں الگ الگ ہو کے چل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں الگ الگ ہو کے چلنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے افراد کسی کی نہیں سنتے، اپنی منمانی کرتے ہیں، جو ان کا دل چاہتا ہے یہ وہ کرتے ہیں، اور ایسے لوگ اکثر زندگی میں ناکام ہوتے ہیں۔ آپ پیارے بھائی کوشش کرو، آپ کی قسمت اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی بھی 2 لکیریں موجود ہیں۔ 2 مختلف شعبوں میں کامیاب ہو گئے، لیکن کوشش کریں کہ کسی کی سنیں بھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسان اپنی مرضی کرتا ہے، لیکن کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی سننی بھی پڑتی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے ندیم نے رحیم یار خان سے، زندگی میں کامیابی کب ملے گی؟ پیارے دوست سلیم، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر بھی بہت اچھی ہے، لیکن کوشش کریں، آپ کے انگوٹھے کا جو اوپر کا تھم ہے یہ چھوٹا ہے۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے افراد جلد بازی میں اپنا کام بگاڑتے ہیں۔ کوشش کریں کسی کام میں جلد بازی نہ کریں، اسی میں آپ کی بہتری ہے اور اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کاروبار کا آغاز کریں۔ یہ 2020، 2021، 2022 یہ تینوں سال آپ کے لیے بہت اچھے ہیں اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو۔ اگلا سوال کیا ہے AZ نے سعودی عرب سے، میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں؟ پیارے دوست AZ صاحب، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر جتنی اچھی ہے اور جتنی قسمت کی لکیر اچھی ہے، یقین کریں کہ آپ اپنی ساری برادری کے اندر سب سے زیادہ اچھی پوزیشن میں ہیں۔ آپ پتہ نہیں کون سے دولت چاہتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ کے فضل سے اتنی اچھی قسمت کی لکیر کہ آپ مٹی میں بھی ہاتھ ماریں تو سونا کر دیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے دولت کب ملے گی؟ اگلا سوال کیا ہے محمد قدیر نے ملیشیا سے، میری قسمت میں خوشیاں کب آئیں گی؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر جو ہے وہ چاند کے ابھار سے شروع ہو رہی ہے۔ ایسی قسمت والے لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑی اچھی قسمت کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابھار زہرہ کے اوپر ایک تل کا نشان ہے، چھوٹا سا ایک تل کا نشان بن رہا ہے۔ اس سے مراد یہ کہ کسی چیز میں دھوکہ ہو سکتا ہے، بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں تو آپ کے حق میں بہت بہتر ہوگا اور اللہ کے فضل سے آپ کے حالات بہت جلد اچھے ہونے والے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے فاخرہ نے راولپنڈی سے کہ زندگی میں کچھ اچھا ہوگا یا نہیں؟ سب سے پہلی بات فاخرہ بیٹا یہ ہے کہ آپ کے دماغ کی لکیر جو ہے وہ زندگی کی لکیر کے ساتھ کافی زیادہ الجھی ہوئی ہے۔ ایسے لوگ اپنی ذاتی پریشانی سے باہر نہیں نکلتے، میری بات کو آپ سمجھ رہی ہوں گی، ذاتی پریشانی سے باہر نہیں نکلتے، ورنہ یقین کریں آپ کے ہاتھ میں شہرت کی لکیر بھی بہت اچھی ہے اور آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی بہت اچھی ہے، اور زندگی اور دماغ کی لکیر پر ایک بہت بڑا جزیرہ بنا ہوا ہے جو کہ رکاوٹ ہے۔ اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ سورہ اخلاص جو ہے اس کو 300 بار پابندی سے پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز 4 سے 6 ماہ بعد آپ کے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، آپ کی پوزیشن بھی اچھی ہو جائے گی اور بہت بہتری کی طرف جائیں گے۔ جس بھی کام یا جس چیز میں آپ لگی ہوئی ہیں، جو آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے اچھا ہو لیکن معاشرے میں وہ چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگلا سوال کیا ہے اسلم صاحب نے چکوال سے کہ اچانک دولت آئے گی یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے
اللہ کے فضل سے بادشاہوں والی لکیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور 9 چانس آپ کو زندگی میں ملے، ان چانسوں کو آپ سنبھال نہیں سکے۔ ابھی 2 چانس آپ کے پاس ہیں، ان کو اگر آپ نے سنبھال لیا تو آپ بہت آگے نکل جائیں گے، اور اگر نہیں تو یہ سمجھیں جو موجودہ پوزیشن ہے یہ برقرار رہے گی اور اسی میں رہیں گے۔ اللہ نے آپ کو پیدا ہی بادشاہ کیا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے درخشاں نے انڈیا سے، شادی کے بعد کی زندگی کیسے ہوگی؟ درخشاں، آپ کے ہاتھ میں دولت بہت زیادہ ہے، آپ کے ہاتھ میں شہرت اور کامیابی کی لکیر بہت زیادہ ہے، مگر آپ کی شادی کی ہاتھ میں 2 لکیریں ہیں، شادی کی 2 لکیریں ہیں، اور دونوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ ٹوٹے۔ بہرحال یہ ہے کہ جتنی شہرت اور جتنی کامیابی آپ کے ہاتھ میں ہے، کوشش کریں کہ اس کا فائدہ خود اٹھائیں، اس سے پہلے کہ اس کا فائدہ لوگ اٹھائیں، تو آپ کے لیے یہ بہتر ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے شاہ احمد صاحب نے مردان سے، میرے ہاتھ میں سفر کی لکیر ہے یا نہیں؟ شاہ احمد صاحب، آپ کے ہاتھ میں سفر کی 4 لکیریں موجود ہیں، اور پہلا سفر آپ کو 2021 میں آنے کا چانس موجود ہے۔ اگلا سوال کیا ہے محسن علی نے دبئی سے، دولت کب آئے گی؟ پیارے دوست، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں دماغ کی اور زندگی کی جو لکیریں ہیں یہ دونوں مکس ہو کے چل رہی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ آپ زیادہ زوال کا شکار ہیں، اور مزید زیادہ زوال میں آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی ذیل کی جو انگلی ہے اس کے نیچے بھی ایک حلقہ بنا ہوا ہے، اور اس حلقے کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ حلقہ خدا نخواستہ جس ہاتھ میں آ جاتا ہے اور دماغ کی اور دل کی لکیر ایک ہو جاتی ہے تو وہ لوگ مالی طور پر بہت زیادہ پریشانی کا سامنا رہتا ہے اور ان کو کرتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے وجیہ نے لاہور سے، دولت کب آئے گی؟ تو وجیہ صاحبہ، سب سے پہلے تو اپنے ہاتھ میں جو مہندی آپ نے لگا رکھی ہے اس مہندی کو تو اتاریں تاکہ ہمیں آپ کی لکیروں کی سمجھ تو آ سکے۔ اس طرح سے تو آپ کی کوئی لکیر سمجھ نہیں آ رہی، ہم جو بھی بتائیں گے وہ غلط ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو نیا پرنٹ بھیجیں بغیر مہندی والے ہاتھ کا بھیجیں تو بہتر ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے روبینہ نے کنار سے، شادی کو 2 سال ہو گئے، شادی کو 2 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے، میری اولاد کب ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 3 لکیریں موجود ہیں، کب ہوگی یہ میرا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن پامسٹری کے علم کے حساب سے وہ لکیریں گہری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا 2021 اور 2022 جو ہے وہ آپ کے لیے خوشخبریوں کا سال ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے کلیم صاحب نے بھوپال سے، کہ دولت کب آئے گی؟ پیارے دوست بھوپال صاحب، آپ کے ہاتھ میں اسٹار بنا ہوا ہے کامیابی کی لکیر پر، اور یہ بہت ہی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کا شمس کی ابھار کے اوپر جن کے کراس کا نشان ہوتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں بھی ایسا موجود ہے۔ 2021 آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا اور بہت بڑی کامیابی آپ کو ملے گی۔ اگلا سوال کیا ہے نسیم اختر نے خانے وال سے، کہ میری قسمت کیسی ہے؟ پیارے دوست، جس طرح کے ہاتھ کی پرنٹ آپ نے بھیجے ہیں اس طرح تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اتنے جدید دور میں آپ نے سیاہی سے پرنٹ بنا کے بھیجا، آپ ایک موبائل سے فوٹو بنا کر بھیج دیتے تو انشاءاللہ آپ کو تفصیل بتا دیتا۔ لہٰذا جب بھی سوال پوچھنا ہو موبائل سے اپنے ہاتھ کی پکچر بنا کر بھیجیں، اس طرح کے پرنٹ دیکھنے کا زمانہ گیا اور اب ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اگلا سوال کیا ہے فاطمہ صاحبہ نے گجرات سے، میری قسمت میں پیسہ کب آئے گا؟ فاطمہ صاحبہ، آپ کی قسمت بالکل بلاک پڑی ہوئی ہے، اس کو اوپن کرنے کے لیے کوشش کریں کہ صدقات دیں، توبہ استغفار کریں تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا، ورنہ آپ کی جو قسمت کی لکیر ہے یہ دماغ کی لکیر پر آ کر رک گئی ہے۔ اور دوسری سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ ہم تمام ناظرین کو، تمام دوستوں کو، تمام بہنوں کو، تمام بھائیوں کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ جو نا ایک ہاتھ کی 3 تصویریں، 2 ہاتھ کی 6 تصویریں بھیجیں۔ مثال یہاں کی بھی تصویر بھیجیں، یہاں کی بھیجیں، یہاں کی بھیجیں۔ اب کچھ افراد جو ہیں وہ بھیج کے یوں کہتے ہیں اچھا کتنی اولادیں ہوں گے، اب اس سے ہمیں اولادیں کہاں سے نظر آئیں گی؟ اور کچھ اس جگہ کی بھیج دیتے ہیں اور کچھ سیاہی سے بنا کے بھیج دیتے ہیں، کچھ پورے ہاتھ پہ مہندی لگی ہوئی ہوتی ہے وہ بھیج دیتے ہیں، تو ہمیں وہ سمجھ نہیں آتا۔
تو آپ کوشش کیا کریں کہ ایک ہاتھ کی 3 تصویریں، 2 ہاتھ کی 6 تصویریں، لیکن تصویریں مکمل ہوں گی تو آپ کو سوال کا جواب ملے گا، تصویریں مکمل نہیں ہوں گی تو خط کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔